سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ملک کا بادشاہ بہت ظالم اور کنجوس تھا، بڑا ظالم بادشاہ، اور ایسا عجیب و غریب کنجوس کہ اس نے اعلان کر دیا کہ میرے ملک میں اگر کسی نے مسکین یا فقیر کو صدقہ کیا تو اس کے کوئی غریب کی مدد نہ کرے، اگر ایسا کوئی کرے گا تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا۔ یعنی خود غریب کی مدد بھی نہیں کرنی اور پورے ملک میں بھی کوئی غریب کی مدد نہ کرے۔ بڑا عجیب و غریب اعلان تھا۔ اچھا جناب، اب ایک خاتون تھی، لوگ تو خوف سے ڈر گئے تھے، کوئی صدقہ نہیں دے رہا تھا، کوئی خیرات نہیں دے رہا تھا۔ ایک دن فقیر مجبور ہو کر ایک عورت کے پاس آیا اور کہا مجھے اللہ کی راہ میں کچھ دو، میں بہت بھوکا ہوں، کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ وہ عورت نے بھی بادشاہ کا اعلان سنا ہوا تھا، وہ بھی ڈری ہوئی تھی، اس نے بھی صدقہ دینے سے اس نے سوچا کہ صدقہ دوں گی تو میرے بھی ہاتھ کٹ جائیں گے، لیکن فقیر نے کہا مجھے اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر کچھ تو کھانے کو دے دو۔ وہ التجا کرتا رہا، آخر اس عورت کے دل میں رحم آ گیا، اس عورت نے اس فقیر کو صدقہ دے دیا، کھانے کو دے دیا۔ اب 2 روٹیاں دی اسے کھانے کو، فقیر روٹیاں لے کر دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ بادشاہ کو پتا چل گیا کہ ملک میں ایک ایسی عورت ہے جس نے کسی فقیر کو صدقہ دیا۔ اس نے اپنے بندے بھیجے اور اس خدا ترس رحم دل عورت کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے، اس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے۔ اب میٹھے اسلامی بھائیوں، کچھ عرصے کے بعد بادشاہ نے اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے اپنی مملکت کی سب سے حسین لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ اس کی ماں نے جب معلومات کروائی تو پتہ چلا پورے ملک میں ایک لڑکی سب سے زیادہ حسین ہے، مگر اس میں ایک خامی یہ ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں۔ اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ نے لڑکی کو دیکھا، اسے پسند آئی، اس سے شادی کر لی اور وہ عورت اب ملکہ بن گئی۔ جس نے 2 روٹیاں صدقہ کی، ہاتھ کٹ گئے، اب وہ بادشاہ کی زوجہ بن گئی۔ بڑی زندگی آرام سے گزرنے لگی، مگر ایک اور امتحان اس کی زندگی میں باقی تھا۔ پھر کیا ہوا کہ کیونکہ اور بھی اس کی بیویاں تھیں بادشاہ کی، نئی نویلی دلہن کے ساتھ بادشاہ بہت وقت گزارتا، بڑی نوازشات کرتا، دوسری جو بیویاں تھیں وہ حسد کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ بادشاہ طویل عرصے کے لیے ملک سے باہر گیا تو بادشاہ کی بیویوں کو اچھا موقع ملا، انہوں نے بادشاہ کو خط میں لکھا کہ تمہارے پیچھے تمہاری جو بیوی ہے، نئی دلہن جو ہے، وہ برے کام کرتی ہے، اس کا کردار اچھا نہیں۔ بادشاہ نے بغیر کسی تحقیق کے حکم دے دیا کہ میری بیوی کو اٹھایا جائے اور جنگل میں پھینک دیا جائے، محل سے نکال کر جنگل میں پھینک دو۔ اب وہ عورت جنگل میں پہنچ گئی، بیابان جنگل تھا، اس کا ایک بیٹا بھی ہو گیا تھا بادشاہ سے۔ اب اتنی دیر میں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ عورت اس جنگل میں نہر میں پانی پینے کے لیے جھکی تو اس کے ہاتھ سے وہ بچہ بھی پانی میں گر گیا، زور زور سے رونے لگی، بچہ بھی پانی میں ہے، دونوں ہاتھ بھی نہیں ہیں، پکارے تو کسے پکارے؟ اچانک 2 خوبصورت نوجوان آئے، انہوں نے کہا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کہا میرا بچہ پانی میں چلا گیا ہے۔ اس نے فوراً، اس نوجوان نے آگے جا کر اس بچے کو پانی سے نکالا، کہا اور آپ کو کچھ چاہیے تو بتائیے، کوئی اور آپ کی خواہش ہو تو بتائیے، کچھ اور آپ دعا کرنا چاہیں تو۔ اس عورت نے کہا کہ میرے ہاتھ مجھے واپس مل جائیں۔ ان نوجوانوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دونوں ہاتھ بھی اسے واپس کر دیے۔ اب ان نوجوانوں نے اس عورت کو کہا کہ آپ جانتی ہیں ہم کون ہیں، ہم دونوں کون ہیں؟ تو عورت نے کہا میں تو نہیں جانتی، البتہ یہ معلوم ہے آپ کی برکت سے میرا بچہ بھی مل گیا، میرے ہاتھ بھی واپس آ گئے۔ وہ 2 نوجوان کہتے ہیں ہم تیری وہی 2 روٹیاں ہیں جو تو نے غریب سائل کو دی تھی۔ صدقہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کب کہاں کام آتا ہے۔ اس عورت کو 2 روٹیوں کے بدلے 20 روٹیاں نہیں ملی، حضرت رابعہ بصریہ کو 20 روٹیاں ملی تھی۔ ہو سکتا ہے کوئی کیلکولیشن کرنے والا کہے یار میں 1000 روپے دوں گا 1 لاکھ روپے مل جائیں گے، نہیں ملے، مگر اس کو ہاتھ واپس مل گئے، بچہ واپس مل گیا۔ کیا معلوم مجھ پر اور آپ پر کوئی بلا آنے والی ہو، کوئی مصیبت آنے والی ہو، کوئی بیماری آنے والی ہو، اگر اللہ کی راہ میں صدقہ دیں، کسی غریب کی مدد کریں اور اس کے دل سے دعا نکلے اور اللہ کریم ہم سے وہ مصیبت کو ٹال دے تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، بعض اوقات جب صدقہ اور خیرات کی بات آتی ہے
تو بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے میں تو خود غریب ہوں، میں تو خود پریشان ہوں، میں تو خود نوکری کرتا ہوں، میں تو خود کرائے کے گھر میں رہتا ہوں، ارے میں صدقہ اور خیرات کیسے دوں؟ یہ غلطی ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اخلاص دیکھا جاتا ہے، رب کی بارگاہ میں کوانٹٹی نہیں کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ کوئی لاکھوں صدقہ کرے اخلاص نہیں، اس کے صدقے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کوئی 1 روپیہ صدقہ کرے اور اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ کرے، کیا معلوم وہی روپیہ اس کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ تو نیت بارگاہ الہی میں دیکھی جاتی ہے۔ یہ گویا اللہ سے کاروبار ہے، اس کو خرچ کرتے وقت دل میں ملال نہ لانا، اللہ نے تھوڑے دیے ہیں تھوڑے خرچ کرتے رہو، جب وہ زیادہ عطا فرمائے زیادہ خرچ کرتے رہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہا کرو، وہ رب کریم تمہارا ملٹی پلائی کر کر بہت زیادہ بڑھا کر تمہیں عطا فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ دنیا میں ہم کسی کو کوئی پیسے دیں کہ بھئی یہ میرے 50,000 روپے ذرا رکھ لو، اور تھوڑے دنوں بعد میں اس کو کہوں یار وہ جو میرے 50,000 تھے اس میں سے 5,000 دے دو، یہ صاحب مجھے 5,000 واپس دے دیں، انہوں نے مجھ پر کوئی مہربانی کی نہیں نا، پیسے میں نے دیے، میرے ہی پیسے تھے، اور 50 میں سے میں نے 5 ہی مانگے ہیں، اچھا میں اس 5,000 پہ اس کو شاباش بھی دوں، تحفہ بھی دوں، خوش بھی ہو جاؤں، تو لوگ کہیں گے کمال ہے یار، اپنی پیسے تھوڑے سے لے کر پھر کس بات کی خوشی ہے، پھر کس بات کا انعام ہے؟ ٹھیک ہے نا، کوئی کمال نہیں ہے اس بندے کا جس کے پاس ہم پیسے رکھوا کے ہمارے ہی پیسے اس میں سے بھی تھوڑے لے لیں۔ میرے رب کی شان دیکھیں کہ مال کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ اچھا اللہ اپنے مال میں سے فرماتے میری راہ میں خرچ کر لو، اچھا ہم خرچ کر بھی لیں تو کمال کیا کیا، دیا اسی نے تھا۔ بلکہ مزے کی بات بتائے کہ صرف مال نہیں دیتا، مال تو بہت سو کو دیا ہے، پھر اللہ خرچ کرنے کی توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ دنیا میں سے بہت سارے لوگ ہیں جن کو اللہ نے بہت دیا ہے، توفیق نہیں دی ہے، اربوں پتی ہیں، زکوٰۃ نہیں نکلتی ہے۔ نفلی صدقات کی بات تو بعد میں آئے گی نا، جو فرض ہے جو ضروری ہے دینا وہ نہیں نکلتا، کیونکہ توفیق نہیں ہے، دل نہیں چلتا۔ سبحان اللہ، مال بھی رب دے، توفیق بھی رب دے، اور بندہ کچھ خرچ کر لے تو انعام بھی ربی عطا فرماتا ہے، جنت کی نعمتیں بھی رب عطا فرماتا ہے۔ بلکہ ایک جگہ تو رب نے فرمایا قرآن میں ہی، ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے، قرض حسنہ۔ بڑی عجیب بات ہے کہ یار رب کو قرض کون دے سکتا ہے؟ جب مال ہی رب نے دیا ہے تو اللہ کا مال ہے، اللہ فرماتا ہے کوئی جو میری راہ میں خرچ کرے، اللہ فرماتا ہے کوئی جو اللہ کو قرض دے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ علماء نے بڑی ڈیبیٹ کی اس پر، یہ لفظ قرض کیوں لایا گیا؟ تو اس کے پیچھے علماء نے جو ریزن بیان کیا کہ دنیا میں جب آپ کسی کو تحفہ دیتے ہیں نا تو واپسی کی امید نہیں ہوتی، اور رکھنی بھی نہیں چاہیے۔ تحفے کا مطلب تو آپ نے دے دیا نا، گفٹ ہے۔ کچھ لوگ تو تحفہ دے کر بھی امید رکھ رہے ہوتے ہیں، آج میں نے دیا دیکھو کل کیا دے گا۔ تحفہ بھی غرض کے ساتھ، تحفہ بھی کنڈیشن کے ساتھ، تحفہ کنڈیشن کے ساتھ نہیں ہوتا۔ گفٹ دیا تو دیا، اچھے دل سے دیا کرو۔ تو لیکن جب آپ قرض دیتے ہیں نا تو آپ کو پتا ہوتا ہے یہ واپس آنا، جبھی تو قرض ہے۔ آپ تو کنڈیشن بھی لگاتے ہیں، چیک بھی کرتے ہیں کس کو دے رہا ہوں، واپس دے گا نہیں دے گا۔ اللہ اکبر، فرمایا جو رب نے قرآن میں فرمایا نا، ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے اور اللہ اس کو پھر بڑھا کے لوٹائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دینے والا اللہ کی راہ میں یقین رکھے کہ جو میں دے رہا ہوں یہ مجھے ضرور واپس ملے گا، اور جتنا دیا اتنا نہیں ملے گا، اللہ اپنے کرم سے اس کو بڑھا کر واپس لوٹائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں بے شک صدقہ کرنے والوں کو صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے، اور بلا شبہ مسلمان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔
جب سایہ نہیں ہوگا، جب بہت گرمی ہوگی، جب بڑی تپش ہوگی، سوچو صدقہ کرنے والا کتنا خوش نصیب ہے، اور وہ اور خوش نصیب ہے جو روزانہ کچھ دنوں کے بعد جب موقع ملتا ہے دیتا ہی رہتا ہے، میرا سایہ بڑا ہو جائے، میں اس گرمی میں کہیں تپش پہ مارا نہ جاؤں۔ اگر اس نیت سے صدقہ دو کہ مولا کریم قیامت کے دن کی گرمی سے بچا لیجیے، تو انشاءاللہ صدقہ دینے کا لطف بھی اور آئے گا۔ یا الہی گرمی محشر سے جب پڑ کے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، یا الہی جب زبانیں باہر آئے پیاس سے ساقی کوثر شہید و عطا کا ساتھ ہو۔ میرے بیٹے اسلامی بھائیوں، صدقہ دینے میں بڑی جس کو کہنا خوشی دلی کے ساتھ آگے بڑھ بڑھ کر ان موقعوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ صدقہ عمر میں اضافے کا بھی باعث بنتا ہے۔ جی ہاں، بڑا کمال کا واقعہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک دھوبی تھا، لوگوں کے کپڑے آپس میں تبدیل کر دیتا تھا، تو لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کے بارے میں بتایا کہ حضور یہ بندہ بڑا گڑبڑ بندہ ہے، سب کے کپڑے ملا دیتا ہے، تو آپ جو ہے اس بندے کے لیے کچھ کیجئے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اس کی ہلاکت کی دعا کر دی۔ وہ بندہ دھوبی اپنے معمول سے گھر سے نکلا، اس کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ ایک سائل آیا تو اس نے ایک روٹی اسے دے دی۔ سائل نے دعا دی، اللہ تعالیٰ تجھ سے آفات سماویہ یعنی آسمانی آفت سے تجھے بچا لے۔ دھوبی نے اس دعا سے بڑا متاثر ہوا، ایک اور روٹی دے دی۔ اس سائل نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تجھے جملہ آفتوں سے محفوظ رکھے۔ اس نے تیسری روٹی بھی دے دی، تو دھوبی سے اس سائل نے دعا کی اللہ تعالیٰ تجھے توبہ کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اب ایک بڑا سانپ جو ہے اس کی گٹھڑی میں داخل ہو چکا تھا، کیونکہ اب اس کی ہلاکت کی دعا ہو گئی تھی۔ اس سانپ کی گویا قدرتی یہ ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ اس دھوبی کو کاٹنا ہے۔ جب دھوبی کپڑے لینے کے ارادے سے اس نے گٹھڑی کے اندر ہاتھ ڈالا تو فرشتے نے اس سانپ کو لوہے کی ایک لگام ڈال دی، اور وہ دھوبی سلامتی کے ساتھ واپس آ گیا۔ دھوبی کو پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا ہے۔ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ اے روح اللہ، دھوبی تو صحیح سلامت واپس آ گیا، آپ نے تو اس کی ہلاکت کی دعا کی تھی، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، ذرا سنو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دھوبی کو بلایا، فرمایا بتاؤ تم نے کون سی بھلائی کی ہے؟ کہتا 3 روٹیاں تھیں، تینوں اللہ کی راہ میں صدقہ کی، اور وہ مجھے فقیر جو تھا وہ ہاتھ اٹھا کر جھولیاں اٹھا کر دعائیں دیتا رہا۔ تو آپ علیہ السلام نے سانپ سے پوچھا کہ تم نے اسے قتل کیوں نہیں کیا؟ تو سانپ نے عرض کی اے اللہ کے نبی، اللہ عز و جل نے آپ کی دعا قبول فرما لی تھی اور مجھے اس کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ جب اس دھوبی نے سائل کو صدقہ دیا تو ایک فرشتے نے آ کر مجھے لوہے کی لگام ڈال دی۔ جب لوگوں نے بات سنی، دھوبی نے یہ بات سنی، اسے بڑا تعجب ہوا کہ اتنا گناہگار میں، لوگوں کو اتنی تکلیف پہنچانے والا، صرف ایک نیکی کی اور مجھے آفت سے بچا لیا گیا۔ اس دھوبی نے توبہ کر لی، کیونکہ اس سائل نے توبہ کی بھی دعا کی تھی۔ تو پتہ یہ چلا آفتوں سے بچنا چاہتے ہیں، مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں۔ آج کل تو کرونا وائرس کا زمانہ ہے، بلاؤں کا زمانہ ہے، ارے اس میں تو زیادہ صدقہ دینا چاہیے، اپنے نام کا بھی، بچوں کے نام کا بھی، فیملی کے ہر فرد کے نام پر صدقہ نکالتے رہیں کہ یا اللہ صدقے کی برکت سے ان بلاؤں، ان وباؤں سے بچانا۔ ارے وباؤں سے، بلاؤں سے، آنے والی مصیبتوں سے صدقہ کیسے بچاتا ہے کہ سنیے، ایک شخص سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہنے لگا حضور میرا بیٹا سمندری سفر پر گیا ہے، آپ اس کے لیے دعا فرمائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کی طرف سے صدقہ دو، سفر پر جایا کرو نا، صدقہ دے کے جایا کرو، بیٹا یا فیملی کا کوئی فرد سفر پر ہے، صدقہ دو کہ خیر سے واپس آ جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سمندری سفر پر ہے، اس کے لیے صدقہ دو۔ اس وقت سمندر میں موجیں اٹھ رہی تھی، یہاں باپ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں گفتگو ہو رہی ہے، اسی وقت ادھر سمندر میں موجیں اٹھ رہی تھی، جہاز ڈوبنے کے قریب تھا، ادھر اس کے والد نے اللہ کی راہ میں صدقہ دیا، اور وہاں کہنے والے کو کہتے ہوئے سنا گیا اے سواروں تمہارے لیے سلامتی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے فدیہ قبول فرما لیا۔ بیٹا سفر سے واپس آیا، اپنے والد کو سارا واقعہ سنایا کہ جہاز موجوں میں تھا، قریب تھا کہ ڈوب جاتا، مگر پھر ایک ندا آئی کہ تمہارے لیے جو صدقہ دیا گیا ہے وہ قبول کر لیا گیا ہے۔ تو اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، میں نے آپ کو احادیث بھی سنائی ہیں، آپ کو واقعات بھی سنا رہا ہوں کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ بیماریوں کو ٹالتا ہے۔ آپ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی ایک خوبصورت واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی یہ واقعہ صحابہ کرام کو سنایا۔ واقعہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ایک عورت کے منہ میں لقمہ تھا، کھانا کھا رہی تھی، ہاتھ میں لقمہ اور منہ میں ڈال لیا، اتنے میں دروازے پر ایک سائل آیا۔ وہ عورت کیسی توکل والی، کیسی صدقہ دینے والی، کتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی تھی کہ وہ لقمہ اس نے منہ سے روکا اور سائل کو دے دیا کہ یہ کھا لے، میں بھوکی ٹھیک ہوں، یہ بیچارہ غریب ہے، دے دیا اسے۔ چھوٹی سی بات تھی، ایک لقمہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ ہی کہتے ہیں پیسے ہی تھوڑے ہیں جیب میں،
5, 10, 15 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए के सदके से क्या होगा, मैं तो खुद गरीब हूं। सुनो, एक ही लुकमा था ना, देख नहीं थी बिरयानी की, एक लुकमा था। और ये वाकया सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम अपने साहबा को सुना रहे हैं। फरमाया वो लुकमा उस औरत ने रोका और फकीर को दे दिया। अब उस औरत के कुछ अरसे बाद बच्चे की विलादत हुई। बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, बाहर माँ के साथ चलने लगा, घूमने फिरने लगा। तो बाहर गया तो एक भेड़िया आया और भेड़िया आकर उसके बच्चे को उसने मुंह से पकड़ा और भाग। माँ पीछे भाग रही, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, और भेड़िया आगे भाग रहा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला ने एक फरिश्ते को हुक्म दिया कि भेड़िए के पीछे जाओ, इसके मुंह से बच्चा छीन कर लाओ और उसकी माँ के हवाले कर दो, और माँ को कह देना अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तुम पर सलाम भेजा है और फरमाया है कि ये लुकमे के बदले लुकमा है। बात आई समझ में? अपना लुकमा जो तुमने मेरी राह में दिया था, भेड़िया के लुकमे से तुम्हारे बेटे को बचाया है तुम्हारे रब ने। अल्लाह ने सलाम भेजा है। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, ये हदीस बता रही है कि गुनाह, नेकी जो थोड़ी सी भी हो ना, वो जाया नहीं की जाती, वो अल्लाह के यहाँ महफूज है। जुम्मे के खुतबे में एक हदीस सुनते हैं, अल बिर्रु ला यबला वल ज़म्बु ला युनसा वद्दय्यानु ला यमूत। सुन लो, नेकी पुरानी नहीं होती, गुनाह भुलाया नहीं जाता, और फैसला करने वाला जो रब अज़्ज़ व जल है उसे मौत नहीं आती है। अब हमें सोचना है कि हम नेकी कर भी रहे हैं कि नहीं, कि गुनाह कर करके अपने अकाउंट को भरी जा रहे हैं। ये छोटे छोटे सदके जब जब मौका मिले ना, माशाल्लाह, हम जुमा पढ़ने जाते हैं, कल भी जाएंगे। मस्जिदों में हमने देखा होगा, मस्जिद का डब्बा आता है सामने, कुछ ना कुछ डाल दिया करो, इस नीयत के साथ यार थोड़े और जमा करा दूं अपनी आखिरत में, थोड़े और अपने पैसे जमा करा, थोड़े और आगे चले जाएं। और ये मैं ऐसे ही खुद नहीं कह रहा, सुभान अल्लाह। मैं आपको बड़ी खूबसूरत 2-3 हदीसें सुनाता हूं। पहले तो ये समझिए कि आजकल दुनिया में मैं और आप ये चाहते हैं कि हमारे जो पैसे हैं ना सिक्योर रहें। आजकल बड़ा अजीब मामला, अचानक आग लग जाती है, किसी के पैसे चोरी हो जाते हैं, लोग परेशान रहते हैं, सिक्योरिटी मिल जाए। ठीक है, तो मैं आपको एक हदीस सुनाने जा रहा हूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रब अज़्ज़ व जल फरमाता है, यानी ये हदीस कुदसी है। अल्लाह फरमाता है, ऐ इब्ने आदम, अपने खजाने में से मेरे पास कुछ जमा कर दे, अपने पैसों में से कुछ पैसे मेरे पास जमा कर